یعنی علماء جب آپ ان سے پوچھتے ہیں نا کہ بھائی یہ جو آپ کے عقیدے ہیں، جو جن اعمال پہ آپ چل رہے ہیں، یہ لکھا کہاں ہوا ہے، تو اکثر آپ کو علماء کہتے ہیں جی اور زیادہ سوال بھی نہیں کرنے چاہیے تھے، اللہ نے منع کیتا ہے، وہ آیت یہ لیتے ہیں، حالانکہ اس آیت کا ان کے ساتھ لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ آیت اسپیسیفکلی ان سوالات کے بارے میں ہے جب قرآن نازل ہو رہا تھا، پیغمبر کو تنگ نہ کیا جائے۔ اللہ کو بہتر پتا ہے کہ کون سی بات پیغمبر کے ذریعے امت تک پہنچانی ہے، کون سی بات کو ان اٹینڈڈ چھوڑنا ہے، کون سی چیز شریعت کا حصہ ہے، کون سی نہیں ہے۔ جس طرح سورۃ البقرہ میں آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا تھا گائے قربان کرو۔ جب اللہ یہ حکم دے رہا ہے کہ گائے قربان کرو تو بات ختم ہو گئی، کوئی گائے لی جائے اسے قربان کر دیا جائے۔ لیکن انہوں نے کس طرح بال کی کھال اتاری، وہ پورے کا پورا ایک وہ گائے والا واقعہ کس طرح کی ہو، پھر کرتے کرتے انہوں نے اتنی اپنے اوپر قدغن لگوا لی، اینڈ پہ وہ اس کلر کی، شوخ زرد کلر کی، جو آج تک کبھی حل میں نہ جوتی گئی ہو، وہ انہوں نے لب کے پوری اس ریاست سے جو ایک گاں ایسی ملی، وہ بھی ایک غریب عورت تھی، اللہ نے اس کی لاٹری لگانی تھی تو اللہ نے وہ ساری شرائط بتائیں جو اس میں ملی، اس کا رنگ کس طرح کا ہو، وہ کس طرح کی ہو۔ تو اس طرح کے سوالات پیغمبر سے کرنا یہ حرام ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم پہ حج فرض ہو گیا۔ جب اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں تو آگے اس کی ایکسپلینیشن خود ہی کریں گے نا۔ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ ہر سال؟ ایسے میں کیوں منع کرتا ہوں، میری اکثر ویڈیوز میں ہوتا ہے کہ اگر کسی کے کوئی ذہن میں سوال ہو تو اینڈ پہ کرے گا، اس لیے کہ گفتگو کا ٹیمپو ٹوٹ جاتا ہے۔ ظاہر ہے آپ کو رٹی رٹائی بات تو نہیں کر رہے، ہر چیز ذہن میں رکھ کے، اس لیے میں تفصیلی گفتگو کرتا ہوں۔ اب پیغمبر کے کیس میں تو اللہ پیچھے کھڑا ہے، اللہ کو پتا ہے میں نے بات کس سمجھانی۔ نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ پھر آپ علیہ السلام تھوڑی دیر بعد آپ نے فرمایا اس طرح سوال نہ کیا کرو، بس میں جتنا بتاؤں نا اس کو اس طرح لو، جو ضروری ہوگا میں بتا دوں گا۔ اگر میری زبان سے اس وقت ہاں نکل جاتا تو تم پہ ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ ہاں اب زندگی میں ایک دفعہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ظاہر ہے پیغمبروں، اسی طریقے سے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو انہوں نے، چونکہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے تو وہ اس طرح یعنی ان سے پریڈکشن کروایا کرتے تھے۔ بخاری مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام کو انہوں نے بڑا تنگ کیا علم کے والے سے، نبی علیہ السلام ممبر پہ چڑھ گئے، آپ علیہ السلام نے خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا جب تک میں ممبر پہ کھڑا ہوں نا، اب اللہ تعالیٰ آپ کے پیچھے کھڑا ہے، ظاہر ہے بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ جب تک میں یہاں پہ کھڑا ہوں تم بیت المقدس کے بارے میں جو کچھ مجھ سے پوچھو کہ میں بتاؤں گا۔ کیونکہ مشرکین عرب نے حضور کے اس سفر معراج پہ اعتراض کیا تو اللہ نے بیت المقدس، بخاری مسلم میں آتا ہے، آپ کے سامنے کر دیا، اور آپ فرمایا جب تک میں یہاں کھڑا ہوں میں تمہیں ایک ایک چیز بتاؤں گا، کس رنگ کے دروازے ہیں، کتنے دروازے ہیں، جو کچھ بھی پوچھنا ہے۔ اب ممبر پہ حضور چڑھے اور اللہ کی وحی کی تائید تھی، کہا میں جب تک ممبر پہ ہوں نا اون پوچھ لو جو کچھ پوچھنا ہے۔ ایک صحابی نے کہا کہ میرا باپ کون ہے، ان کے نسب میں تان کیا جاتا تھا، آپ نے فرمایا تیرا باپ فلاں ہے۔ شکر ہے وہ وہی تھا جو ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہی باپ ہے۔ بعد میں اس کو خیر ڈانٹ بھی پڑی اپنی ماں سے کہ زمانے جاہلیت میں تو کوئی ایسی شریعت کی پابندیاں ظاہر ہے کوئی فالو نہیں کرتے تھے، تو اگر کوئی ایسا ویسا معاملہ ہوتا تو تو نے اپنی ماں کی عزت نیلام کرنی تھی سب کے سامنے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح مختلف سوال ہوئے تو اس وقت پھر حضرت عمر کو نظر آ گیا کہ یہ معاملہ گڑبڑ ہو رہا ہے، تو وہ حضور کے سامنے جو ہے نا وہ عاجزی سے تشہد کی حالت میں بیٹھ کے کہتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، محمد کے پیغمبر ہونے پر راضی ہیں یا رسول اللہ۔ اور وہ صحابہ کہتے ہیں سارے داڑے مار کے لوگ رو رہے تھے جو صحابہ تھے، ان کو پتہ چل کے بھی حضور اس وقت غصے میں ہے، تو اس وقت کوئی بھی اللہ کی طرف سے کوئی سختی آ سکتی تھی۔ تو اس طرح کے سوالات کرنا جس میں مستقبل کی خبریں پتہ کروائی جائیں، یہ پیغمبر ان کاموں کے لیے نہیں آتا۔ پیغمبر دنیا میں ہدایت کا امام ہے، اور پیغمبر نے کون سی چیز آپ کو بتانی ہے اس کا ڈیسیژن آپ نے نہیں کرنا، پیغمبر نے خود کرنا ہے۔ ہاں اس میں کوئی بات سمجھ نہیں وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن بیچ میں ایک دم لچ ڈال دینا، یہ بات کی کھال اتارنا، یہ چیز منع ہے، سختی سے منع ہے۔ سوال تو وہ سکھایا گیا حدیث جبریل میں، نبی علیہ السلام سے آ کے حضرت جبریل علیہ السلام نے جو بخاری مسلم میں آتا ہے انسانی شکل میں سوال کیا ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، وہ تو ایک جنرل ہے کہ اسلام کے بارے میں کو پوچھے۔ جب نبی علیہ السلام کو بات ارشاد فرما رہے ہیں اس میں بال کی کھال نہیں اتارنی،
تو یہ اس کانٹیکسٹ میں آیا تھا یا ایھا الذین آمنو، اے اہل ایمان، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایسے سوالات ہمارے پیغمبر سے مت کرو کہ اگر تم پہ ظاہر کر دیے جائیں تو تمہیں برے لگے. یعنی اگر کوئی شخص اس کے نسب میں تان ہے اور وہ حضور بات بتا دے کہ واقعی صحیح ہے، تو آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اسے برا لگے گا کہ اچھا لگے گا؟ برا ہی لگے گا. تو نہ اس قسم کے سوالات کرو. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ، اور اگر تم سوال پوچھو گے اس دوران جب کہ قرآن ہمارے پیغمبر پہ نازل ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اللہ اور پیغمبر کا ایک رشتہ قائم ہے. اس دوران آپ ایک سوال کرتے ہیں تو اللہ نے تو اپنے پیغمبر کے پیچھے کھڑا ہونا ہے نا. تُبْدَ لَكُمْ، وہ دیکھو تمہیں پھر بتا دیا جائے گا. عَفَا اللَّهُ عَنْهَا، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا جو پہلے اگر کسی سے غلطی ہوئی. وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اللہ بخشنے والا ہے اور برداشت کرنے والا ہے، حلم والا ہے. قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلُ، اس سے پہلے بھی ایک قوم تھی، یعنی کون؟ یہودی. من قبلکم، تم سے پہلے بھی، وہ بھی سوال پوچھا کرتے تھے بہت زیادہ. ثم اصبحوا بها کافرین، اس کے بعد وہ کافر ہو گئے احکامات کا انکار کرنے کے بعد. یعنی اللہ سے سوالات تو کیے پیغمبر کے ذریعے، لیکن پھر الٹیمیٹلی وہ شریعت کی وہ پابندیاں وہ برداشت نہ کر سکے. اسی لیے دیکھیں نا، اسلام میں اپنے اوپر زیادہ غلو کرنا عبادت کے معاملے میں بھی منع کیا گیا. بخاری مسلم میں حدیث ہے، وہ 3 اصحاب جو حضور کی غیر موجودگی میں آئے. ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں پوری رات جاگوں گا، ایک نے کہا میں روزہ رکھوں گا. آپ نے پھر بلا کے ڈانٹا، فرمایا تم سے زیادہ میں اللہ کا خوف رکھتا ہوں. لیکن یہ چیز نہ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی تم پہ عائد کی ہے، تم خام خواہ اپنے اوپر اس طرح کی پابندیاں عائد کر کے اپنے لیے ایک مصیبت کھڑی کرو اور جس کو تم نبھا بھی نہ سکو. ایسا ہوتا ہے. اب اس طرح کے سوالات کی ایک مثال آپ کو بخاری مسلم ملے گی. عبداللہ ابن عمر بن عاص کہتے ہیں میں روزانہ روزہ رکھتا تھا. میں نے حضور کو جب بتایا، آپ نے فرمایا کہ روزانہ روزہ رکھنے والا گویا ایسا ہے جو روزہ رکھتا ہی نہیں ہے. تم نے اگر روزے رکھنے ہیں نا، تم مہینے میں 3 روزے رکھو، جو مہینے میں 3 روزے رکھ لے گویا وہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے میں اس سے زیادہ طاقت ہے. پھر آپ نے اور بڑھائے کرتے کرتے اینڈ پہ حضور نے کہا ٹھیک ہے 1 دن روزہ رکھ لو، 1 دن چھوڑ دو. ان کا یا رسول اللہ میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں. یہ بھی حضور سے سوال کر کے اپنے اوپر خود پابندیاں لگوا رہے تھے نا، ٹھیک ہے نا. اور وہ اس طرح کی بندی اس لیے لگا رہے تھے کہ جب حضور نے مجھے کہا ہوگا نا تو میں بھی اپنے آپ کو سمجھایا کروں گا کہ منت نبی نے ڈیوٹی لائی سی، تو 1 دن چھوڑ کے 1 دن روزہ رکھنا ہے تو مجھے استقامت بھی ملی رہے گی. جس طرح لوگ کہتے ہیں نا جناب اے منو بال پینٹ فلانے نے دیتا تو میں فلانے کو گیا سا لے کے آیا، وہ بڑا سنبھال کے لوگ رکھتے ہیں. تو میں بھی اپنے اوپر بندیاں لگوا لوں اس طرح کی تاکہ میں اپنے آپ کو قائل کر سکوں کہ بھئی میں نے تو حضور سے عہد کیا ہوا ہے. کہیں میں ڈھیلا بھی پڑھنے لگوں نا تو میں کہوں میں تو حضور نے عہد کی تھی اسی میں 1 دن چھوڑ کے 1 دن روزہ رکھاں گا. جس طرح عثمان کہتے ہیں جب سے دایاں ہاتھ حضور کے ہاتھوں میں دیا میں نے اپنی شرمگاہ کو یہ ہاتھ نہیں لگایا، ٹھیک ہے، کہ بھئی یہ میں نے حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہے، ٹھیک ہے. تو اب وہ کہتے ہیں، پھر وہ بخاری مسلم میں آتا ہے، کہتے ہیں میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں، اب مجھ سے روزے نہیں اس طرح رکھے جاتے. کاش اس وقت میں حضور کی رخصت سے فائدہ اٹھا لیتا، یعنی 3 روزے لی، ٹھیک ہے نا. لیکن انہوں نے اپنے میں جبر پھر کیا ہوا تھا کہ میں اب حضور سے کمٹمنٹ کر بیٹھوں گا، 1 دن روزہ رکھاں گا 1 دن نہیں رکھاں گا. تو کتنا عرصہ ڈائٹنگ چلا سکتے تھے وہ؟ الٹیمیٹلی کبھی نہ کبھی تو ڈائٹنگ ختم کرنی پڑتی ہے. تو وہی ہوا، پھر ان کے لیے مشکل ہو گئی. تو اس لیے شریعت کی پابندیوں سے ہم تو آپ کو اس سے بھی آسان بات بتاتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے، جس نے رمضان کے، بلکہ صرف مسلم میں نہیں ہے، بخاری کو چھوڑ کے باقی 5 کتابوں میں ہے، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، مشکات میں بھی، جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیے، وہ گویا کہ ایسا ہے کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا ہے. اسے بھی پورے سال کے روزوں کا ثواب ہے. ہر سال 6 روزے رکھ لے شوال میں، چاہے رمضان کے فوراً بعد رکھ لے، چاہے وہ وقفے سے رکھ لے، جس طریقے سے مرضی. اس مہینے میں آپ نے 6، بعض کہتے ہیں جی وہ جی ایک فوراً رکھ لو باقی پھر کرو، جس ٹائم مرضی رکھے. 7 رکھنے سے فائدہ ہوتا ہے، روٹین بنی ہوتی ہے. تو یہ بھی آسانی ہے. فجر سے لے کے اشراق تک مسجد میں بیٹھنا مشکل کام ہے. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کی بیوی سیدہ جویریہ
بیٹھی رہی فجر پڑھ کے. نبی علیہ السلام فجر پڑھانے کے لیے گئے تو دیکھا کہ وہ گھر میں ہی نماز پڑھ رہی تھی. ظاہر ہے عورتوں کے لیے جماعت نہیں ہے. آپ سورج نکلنے کے بعد اتنی دیر کے بعد گھر واپس آئے تو ابھی تک مصلی پہ بیٹھی ہوئی ہیں. آپ فرمایا تو صبح سے بیٹھی ہوئی ہے یا رسول اللہ. فرمایا میں ابھی آ کر میں نے 4 کلمات 3 دفعہ کہے ہیں اور اس سے زیادہ ثواب مجھے ملا جو تو صبح سے ابھی تک بیٹھی ہوئی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، جو ہمارے صبح شام کے اذکار میں نے ڈالا ہوا ہے. تو عمل مختصر اور فائدے زیادہ. یہ دیکھیں کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں شریعت کا علم حاصل کریں گے تو مشکل پڑ جاتی ہے. میں کہتا ہوں نہیں، شریعت کا علم حاصل کریں تو آپ کو ایسے شارٹ کٹس جس طرح آپ کمپیوٹر کی فیلڈ کے لوگ سمجھ سکتے ہیں. کاپی پیسٹ کی جو کمانڈ ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اگر آپ کو ہر دفعہ وہ چیز ٹائپ کرنی پڑے تو کتنا مشکل ہے. تو اب اگر کسی نے صرف ٹائپنگ سیکھی ہے اور اسے یہ نہیں پتا کہ کاپی پیسٹ بھی ایک ہوتی ہے اور ایک کمانڈ سپیل چیک کی بھی ہوتی ہے. اب تو آٹو سپیل چیک آ گیا نا. جس زمانوں میں ہم نے کمپیوٹر سیکھا تھا نا اس میں سپیل چیک اپلائی کرنا پڑتا تھا. ڈاس میں یہ تو اب ایم ایس آفس میں تو آٹومیٹکلی ریڈ لائن نیچے آ جاتی ہے اور وہ ٹھیک کر دیتا ہے. تو اس وقت کاپی پیسٹ کی کمانڈ آپ کو تو اندازہ نہیں ہے. ہماری میکینیکل انجینئرنگ میں تو اتنی مشکل ڈرائنگز تھیں، ان میں تو کاپی پیسٹ کے بغیر آپ ڈرائنگ 1 دن کی ڈرائنگ 1 مہینے میں بنے گی. لیکن کاپی پیسٹ کی ایسے فوراً ایون اس کا مرر امیج بھی بن جاتا ہے. اگر ایک چیز اس طرح کی ایک طرف دکھ رہی ہے دوسری طرف اس طرح، وہ ایک مرر کی کمانڈ دیں وہ یوں ہو جاتی ہے. لیکن وہ دوبارہ وہ ساری بنانی پڑے تو کتنا ٹائم لگتا ہے. تو یہ کاپی پیسٹ کی جو ہے آپشن، یہ ایک علم میں اضافہ ہے نا آپ کے. اس کی وجہ سے آپ کے لیے کمپیوٹر کا استعمال آسان. ایک یہ ہے کہ آپ خود ڈھونڈیں کہ فلاں چیز کہاں پڑی ہے، اور اگر آپ کو کنٹرول ایف کا پتا ہو، کنٹرول ایف یا سرچ میں جا کے آپ وہ لفظ لکھیں اور وہ چیز سی ڈرائیو میں پڑی ہے، ڈی میں، ای میں، کدھر کونے میں پڑی ہے، اینج کر کے نا. بزرگان دین دی محنتاں نو سلام ہے جنہوں نے کمپیوٹر بنایا ہے. جڑے رحمت اللہ علیہ نے رحمت اللہ علیہ نے بنایا نہیں تو وہ سامنے آ جاتی ہے. تو یہ علم حاصل کرنے سے آپ کمپیوٹر استعمال کرنا آسان ہو گیا آپ کے لیے. آئکنس کا یوز کمپیوٹر کو آسان کر دیتا ہے. اس طرح دین میں بھی آپ جتنا علم حاصل کریں گے آپ کے لیے دین آسان ہو جائے گا. کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم نماز ہی پڑھنی مشکل ہوتی تھی، عشاء کی 17 پڑھنی پڑتی تھی. اب ان کو پتا چلا بھائی 24 گھنٹے میں 17 ہیں. سنتیں جو ہے وہ پڑھ لے ثواب ہے، نہیں پڑھتے تو کوئی گرفت نہیں ہے. اور کہیں پہ مجبوری بھی ہے نماز جمع کر لیں تو وہ بھی مسئلہ ختم. وہ کہتے ہیں نہیں نماز تو اب آسان ہوگی، لگتا ہے زندگی کا حصہ بن گئی ہے. بس جب آپ کو نماز لگے نا آپ کی زندگی کا حصہ بن چکی ہے اور آپ کو اس کے پڑھنے میں کوئی تردد نہیں ہے تو سمجھ لیں یہ فطرت کے اوپر آپ آ چکے ہیں. اور جو نماز پڑھتے ہوئے آپ کو خوف، تو آپ عشاء پڑھنے جب منفی جاتے ہیں ذرا ان سے پوچھیں ان کے دماغ میں کیا ہوتا ہے. اینی موٹی عشاء انہوں نے سر ہوتے ہوتی ہے. اسی واسطے 5 منٹ 4 فرض مکا کے پرے کرتے ہیں. تو انہوں نے کتنے 15-20 منٹ یا آدھا گھنٹے دی پڑھ کے قرآن سننا ہے. جن کو یہ ٹینشن ہے کہ اس تو بعد 2 سنتا پھر 2 نفل پھر 3 وتر پھر 2 نفل پڑھتے ہیں، تو جڑے زیادہ ویلے نے وہ پہلے بھی جا کے وضو کر کے 4 رکعتوں بھی پڑھن گے. آپ پڑھیں جتنی مرضی ہے، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اس کو دین بنا کے اس حوالے سے تو نہ پیش کریں کہ یہ کمپلسری ہے، وہ آپشنل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.